والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2-3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیات بھی اہل ایمان کے اور اہل کفر کے درمیان پیش آنے والے معرکہ، جس کو عام طور پہ جنگ بدر کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، کہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو، ان اہل ایمان کو حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو ان کے دین نے مغرور بنا دیا ہے، ان کے دین نے مغرور بنا دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو اس غلامی نے ان کو ہر طرح کی دنیاوی غلامیوں سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اب ان کے نگاہوں میں صرف ایک معبود تھا جو سینکڑوں بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے، ان کو ایک معبود کی معرفت حاصل ہو گئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اس کائنات میں ہزاروں معبود نہیں ہو سکتے، صرف ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور وہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کے بس ایک رب کی بارگاہ میں آ گئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہزاروں آقاؤں کی غلامی نہیں کی جا سکتی ہے، ہزاروں آقاؤں کے رحم و کرم پر نہیں رہا جا سکتا ہے، تو انہوں نے بس اس کائنات میں صرف ایک آقا کو چن لیا، اور ان کا نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ غلامی ہے جس پر آزادیاں ناز کرتی ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انسانوں کی غلامی نہیں ہے، یہ در حقیقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں واصل ہونے کا نام ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو اپنا امام مان لیتا ہے، جو اپنا آقا مان لیتا ہے، وہ تمام دنیاوی
آقاؤں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر لوگ فخر کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا تھا، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا، تو وہ غلام جو حضرت انس بن مالک تھے ان کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے رہے، کچھ عرصہ گزرا تو ان کے والدین ان کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہا ہے۔ تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور جتنا افزانہ آپ لینا چاہتے ہیں، جتنی اس کی قیمت لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں لینا چاہتا، یہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے چلیں۔ والدین نے جب حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ آزادی قبول نہیں ہے، مجھے یہ غلامی قبول ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی پہ فخر کیا کرتے تھے اور ناز کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ رہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہی۔ ان کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی ہے، آپ کی غلامی میں رہا ہوں، آپ کے زیر سایہ رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ بھی میرے سرکار نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرنا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، اور یہ کام نہیں کرنا تھا تو تم نے کیا کیوں۔ یہ دو باتیں مجھے سرکار نے کبھی زندگی میں نہیں کہی۔ بس جو کچھ میں نے کر دیا سرکار نے دیکھ کے وہ پسند آیا تب بھی خاموش ہو گئے، نہیں پسند آیا تب بھی خاموش ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی غلامی پر وہ فخر کرنے والے لوگ تھے، اور جس وقت انہوں نے اپنے تمام عقائد اور نظریات کو چھوڑ کے وہ ایک رب ذوالجلال پر، ایک مرکزیت پر قائم ہو گئے تھے اور ایک رسول کی غلامی اختیار کر لی تھی، اب ان کے اندر ایک توانائی آ گئی تھی۔ اب وہ جو لوگوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے گزرتے تھے، اب وہ دنیا کے سامنے سر اٹھائے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہی منظر میدان بدر میں پیش آیا کہ جس وقت وہ لوگ سامنے آئے کفار مکہ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی غریب مسکین مسلمان جن کو ہم مکہ مکرمہ میں حقیر سمجھتے تھے، جن کو بے آسرا سمجھتے تھے، بے نوا سمجھتے تھے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں ہے، تو یہ دیکھو یہ کتنے اترائے پھرتے ہیں، کتنے زبردست ان کو وہ کہنے لگے کہ غرہ ہاؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے مغرور بنا دیا ہے، ان کو ان کے دین نے مغرور بنا دیا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ غرور تھا، یہ وہ تکبر تھا جو کفار کے خلاف کیا جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری امام سلسلہ نقشبندیہ، ارشاد فرماتے ہیں ان سے کسی شخص نے کہا کہ آپ متکبر ہیں، ان سے کسی شخص نے کہا کہ آپ تکبر کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ذرا اکڑ کے پیش آتے ہیں، یا ان کے ساتھ نرمی عاجزی کا اظہار نہیں فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ تکبر اللہ رب العزت کی کبریائی کی وجہ سے ہے،
اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ ہمارا تکبر یہ دنیا کے حوالے سے نہیں ہے. ہم دنیا کے مال و دولت پر غرور اور تکبر نہیں کرتے. ہم پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صفات کی پرتو پڑ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صفات کا ظہور ہماری ذات سے ہونے لگا ہے، اس لیے تمہیں تکبر نظر آتا ہے. اصل میں تو ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجز اور انکساری کرنے والے لوگ ہیں. یہی حال تھا ان کا میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، کہ ان کے دل خشیت الہی سے ڈرے جا رہے تھے. ان کے قلوب میں اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا خوف بیٹھا ہوا تھا، لیکن لوگوں کو، کفار کو وہ متکبر نظر آ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. جب آدمی اپنی جان سے، اپنے مال، عزت، آبرو سے بے پرواہ ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا متکبر ہو گیا. حالانکہ در حقیقت وہ متکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوتا ہے، بارگاہ الہی میں سر نیاز کو جھکانے والا ہوتا ہے. اب غرور اور تکبر اس کو دنیا داروں کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ دنیا داروں کے سامنے جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اس کی وجہ بیان کر دی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو تمہیں متکبرین نظر آتے ہیں، یہ جو تکبر کرنے والے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ مال و دولت والے نہیں ہیں. ان کے پاس کوٹھیاں اور کاریں نہیں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے جائیدادیں ان کے پاس نہیں ہیں جن پہ یہ تکبر کرتے ہیں. ان کے تکبر کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، پس بے شک اللہ رب العزت زبردست حکمتوں والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. اللہ پہ توکل کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا کا مقصد یہ ہے کہ تمام تر کوششیں کرنے کے بعد، بہت سارے لوگ توکل کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ توکل کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، بس جی میں تو اللہ پہ توکل کر لیا ہے، میں نے جی بس توکل اللہ، سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، کوئی کوشش نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے، اور پھر شکوہ بھی اللہ تعالیٰ پہ کرے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ ایسے ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، مجھے کھانے کو نہیں مل رہا، میرے بچے بھوکے ہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے توکل کا غلط مفہوم ہے. یہ توکل کا غلط مفہوم ہے. توکل یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر کوششیں کرے، پوری کوششیں کرے اپنی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے پوری کوشش کرے، اور پھر اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے. آپ یقین جانیے، آپ اگر یہ ہم لوگ کرنے لگے، اگر یہ بات ہم کرنے لگ جائیں اور یہ عمل کرنے، بشرطے کہ یہ ہے ویسے بڑا مشکل عمل، یہ کہنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے. ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن اللہ پہ توکل کریں گے. دیکھیں دوستو، اللہ پہ توکل کریں گے، محنت بھی کریں گے، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آج کروں اور مجھے آج نتیجہ مل جائے. توکل یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں کوئی کام بھی نہ کروں، میں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہوں، بس یہ ہم تو اللہ پہ توکل کیا ہے. توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اونٹ پر آیا. اس نے مسجد نبوی کے باہر اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اونٹ کو باندھا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے اللہ کی توکل پہ کھلا چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. یہ توکل کا کتنا خوبصورت مفہوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. ہمیں بتایا کہ توکل پہلے اپنی کوششوں کو کرنے، اپنی جد و جہد کرنے،
کے بعد اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، اپنی تمام تر کوشش کی، پوری جد و جہد کرنے کے بعد، صفیں آراستہ کرنے کے بعد جس وقت وہ کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیرے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور قول ہے میرے سرکار کا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رب ذوالجلال اگر آج یہ لوگ ناکام ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا رب ذوالجلال آج اگر یہ لوگ ناکام ہو گئے، اگر یہ مٹھی بھر تھوڑے سے لوگ اگر آج اس میدان میں ناکام ہو کے لوٹے ہیں یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ بہت بڑا جملہ ہے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو توکل کرنے والا ہے، جس نے اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر جد و جہد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی ہو۔ یہ جملہ صرف اسی زبان کو جچتا ہے، اور وہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے رب ذوالجلال آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ اور تھوڑے سے لوگ اگر ناکام ہو گئے، اگر ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، تو پھر مولا کریم اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے توکل کہ اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر جد و جہد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اپنے معاملے کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہہ دے کہ میں اللہ میں نے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، تو ہی بہت اپنے بندوں کو بڑے قریب سے جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ، بس بے شک اللہ رب العزت بڑی حکمتوں والا ہے، بڑی زبردست حکمتوں والا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، پھر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمتیں ان کے راہ میں آنے والی ہیں اور ان کی مدد کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی حکمت ہے کہ جو بندے کو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ اسباب کی دنیا میں سے ایسے توکل کرنے والوں کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھو، اللہ کریم اپنے بندوں کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جو اس کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں کبھی بے آبرو اور بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ وہ ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، ان کو غیبی اسباب سے ان کو رزق مہیا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے لیے انسان کو پہلے اپنے من کو، اپنے اندر کو ایمان اور یقین سے بھرنا پڑتا ہے۔ انسان جس وقت اپنے آپ کو وہ یقین کامل کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، ایمان کامل اس کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، پھر اس کو کسی کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ جس طرف دیکھتا ہے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، بلکہ وہ بندہ اتنا رب جلال کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ جب کسی اور کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی بھی اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اب اللہ کریم ان لوگوں کی جنہوں نے یہ جملے کہے تھے، جنہوں نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پہ طنز کیا تھا، یاد رکھو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے صحابہ پہ یہ طنز تھا نا کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے ان کو مغرور بنا دیا ہے۔ اب یہ طنز تھا میرے محبوب کریم آقا کے صحابہ کرام پر، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس لیے لوگوں یاد رکھو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو بہت بڑی چیز ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت و آبرو بھی بڑی چیز ہے۔ جو لوگ میرے آقا کے صحابہ کو، میرے آقا کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بس طنز کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اللہ کریم پھر ان کا انجام اس طرح بتاتا ہے۔ آگے کیا ہے، ذرا تھوڑا سا آگے آ جائے، جگہ اگر خالی ہے تو اس کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ قریب ہو کے بیٹھا کرو، سردیاں ہیں جڑ کے بیٹھ، سردی تو خیر نہیں ہے ابھی، وہ پنکھا کوئی گا چلا دیں۔
یہ والا چلا دیں، باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بس 2 منٹ رہ گئے، چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، 2 منٹ رہ گئے. بس کر یار جلیل، بات چھوڑ دے، بس رہنے دیں. اب دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ طنز کیا تھا کہ ان کے دین نے ان کو بنا دیا ہے، مغرور بنا دیا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر آپ لوگ یہ دیکھ لیتے، کاش کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیتے جس وقت ملائکہ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں، ملائکہ ان کو موت دیتے ہیں. کاش اگر آپ یہ منظر دیکھ لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میرے حضور کے صحابہ کی توہین کرنے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں بات؟ اگر آپ یہ منظر دیکھ لیتے، جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، ان کی موت کا منظر، حقیقی موت کا حقیقی منظر دیکھ لیتے تو پھر تمہیں معلوم ہوتا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، پشتوں پر، ان کے پیٹھوں پر فرشتے مار رہے ہوتے ہیں. روح قبض کرتے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کے پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اب مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چہروں پر اور پیٹھوں پر مارنے کا یہ سلسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور آخرت تک چلا جاتا ہے. میرے بات کو، اشارے کو سمجھے کہ چہروں پر کون مارتا ہے، پیٹھوں پر کون اپنے مارتا ہے، چوریاں کون مارتا ہے. یہ فرشتے اس سلسلے کو آخرت تک جاری رکھتے ہیں. ان کی موت آتی ہے جس وقت وہ صحابہ کرام کے جو منکر ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے چہرے پٹتے ہیں، ان کی پیٹھیں پٹتی ہیں، ان کے پشتیں پٹتی ہیں، اور آخرت میں بھی جس وقت موت آتی ہے تو اللہ کریم خود فرماتے ہیں اِذْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جس وقت کافروں کو فرشتے موت دے رہے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں فرشتے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو شدید ترین عذاب، سخت عذاب چکھو، آگ کا عذاب چکھو. یہ صورتحال ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر طنز کرتے ہیں اور ان کی تضحیک کرتے ہیں. جس وقت ان کے موت کا وقت آتا ہے تو ان کو شدید تکلیف میں، موت میں مبتلا کر کے ان کو اس دنیا سے لے کے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.